بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے۔ اب ہماری پسند کیا ہے؟ جس کا رنگ بڑا کھلا کھلا ہوگا ہم اس کو پسند کریں گے، جو بہت خوبصورت ہوگی ہم اس کو پسند کریں گے۔ ہم نہ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نہ خاندانی پس منظر دیکھیں گے۔ خاندانی بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ لوگ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ خاندانی بیک گراؤنڈ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے خاندان کے اندر کوئی کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، کسی کو سفید داغ تو نہیں ہے۔ اگر خاندان میں دور کے چچا کو بھی سفید داغ ہو تو اس کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ان کا خاندان داغدار ہے، ان کے خاندان کے اندر مرض ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے چچا کو بیماری ہو تو اس کو بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے یا اس کی اولاد کو بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جہالت ہے اور یہ تقیانوسی سوچ ہے کہ خاندان کے اندر کسی کو مرض ہے تو اس کو بھی مرض ہوگا۔ یقیناً یہ بات غلط ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، مرض انسان کو وراثت میں نہیں ملا کرتا بلکہ مرض انسان کو تقدیر کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا، کوئی خاندان آپ نے خوب تحقیق کر کے نکالا اور اس کے بعد اگر شادی کے بعد اس کو وہ مرض ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اور پھر اگر اللہ نہ کرے تم کو وہ مرض ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اگر تمہاری اولاد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اس لیے یہ جہالت اور دقیانوسیت والی سوچ جو ہے ہمیں ختم کرنی ہوگی۔ بیک گراؤنڈ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خاندان دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خاندان اور بیک گراؤنڈ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا بیاہ کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنا داماد بنا رہے ہیں، وہ اس کے گھر والے اور وہ نیک اور دیندار ہے یا نہیں، اور جس گھر سے آپ لڑکی لا رہے ہیں وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے، اور آج پوری توجہ دو چیزوں پہ دی جاتی ہے، ایک تو مال اور ایک تو خوبصورت۔ بس کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ، یا تو مالداری دیکھتے ہیں یا تو خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، خوبصورتی کس کی رہی جو ہماری رہ جائے؟ حسن کس کے پاس رہا جو ہمارے پاس رہے؟ ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ ایسے حسن و جمال کے پری پیکر لوگ جن کے حسن کی قسمیں کھائی جاتی تھی، ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ بعد میں ان کے حسن کے حسین و جمیل چمڑیوں پر جب بڑھاپے کی جھریاں پڑی تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہ رہا۔ حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبصورت تھی، لیکن جب بڑھاپے کی منزل میں پہنچی ہے، جب بڑھاپے کی منزل میں گئی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کر پہچان بھی نہ سکے۔ کمر جھک گئی تھی، بدن پر میلے کپڑے تھے، بالوں کا وہ انداز نہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا یوسف پہچانا؟ حضرت یوسف نے کہا تو کون ہے؟ تو کہا تیری محبت میں بوڑھی ہو گئی اور تو پوچھتا ہے کہ کون ہوں؟ میں وہی زلیخا ہوں جس نے تیری محبت میں اپنا یہ حال بنا رکھا ہے۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ وہ حضرت زلیخا جس کے بدن سے اللہ نے نبیوں کی پیدائش لکھتی تھی تو اللہ نے اس زلیخا کو پھر سے نئی جوانی عطا فرما دی۔ یہ غلط بات ہے، لیکن آج جو حسن اور دولت دونوں چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ پسند کر رہے ہیں، اپنی پسند کا معیار لوگوں نے حسن اور دولت کو بنا رکھا ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر کے اندر خوبصورت بیٹا پیدا ہو یا کسی کے گھر میں خوبصورت بیٹی پیدا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ خوبصورت ڈھونڈنے کا جو ماحول بنا رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی کم خوبصورت آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا آپ اس کو زندہ دفن کر دیں گے؟ آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ آپ اس کو مار ڈالیں گے؟ یاد رکھنا، بہت سارے حسین بے وفا ہوتے ہیں اور بہت سارے کم حسین اتنے با وفا ہوتے ہیں کہ ان کی وفا کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ لوگ صرف سفید چمڑی پہ پھسلے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چاند جیسے ہیں تو آپ کوئی کوئلے جیسا پسند کر لیں، یہ بھی نہیں کہہ، لیکن کم سے کم کوئی معیار تو ہو۔ بسم اللہ الرحمن